ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي العاشري المطلبي الأبدعي التحامي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس عشرے محرم کی آج تیسری مجلس اور تاریخ کے عنوان تاریخ ہے محرم کی. گزشتہ 2 دنوں سے علم اور وارثان علم کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی ہے. کل کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کا وارث یا یوں کہوں کہ اپنے علم کا وارث جن لوگوں کو چنا ہے ان کو کائنات سے سب سے افضل اور بہتر بنایا. اور اس کی مثالیں میں نے دی کہ کائنات میں جو وارث کتاب ہیں یا وارث علم الہی ہیں بغیر ان کے کاروبار الہی چلتا ہی نہیں. چاہے وہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنانے کا مسئلہ ہو یا کوئی اور اہم دینی مسئلہ ہو. اور اس کے بعد ایک وراثت کا ذکر میں نے کل چھیڑا تھا. وہ کون سی وراثت ہے؟ ٹائٹل ضرور اس کا ایک جائیداد ایک جاگیر کے عنوان سے ہے لیکن در حقیقت اس وراثت کا ذکر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پاس 3 ہی چیزیں ہیں کہ اپنی جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو جان کی بازی لگا کے بھی ان 3 چیزوں کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے غدیر. غدیر اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارا وجود زمین پر بیکار ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا. اور دوسری چیز ہے صدق. صدق کیا ہے؟ یہ دراصل ایک جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دین میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. دین کو سمجھنے کے لیے فدق کو سمجھنا ضروری ہے. اور تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کربلا. وہ کربلا کیا ہے؟ کربلا ایسے ہے جیسے روز روشن کا سورج. ہمیں اس کے سلسلے میں کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے
جیسے ہم سورج کو دیکھ کر اس کا انکار نہیں کر سکتے، ویسے ہی کوئی کائنات میں دنیا میں کوئی کربلا کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ تو میرے عزیزوں، کل میں نے عرض کیا کہ یہ وراثت بی بی تک آئی کہاں سے اور کن کن مرحلوں سے گزر کر سیدہ تک پہنچی، اور کتنے دن سیدہ اس، دیکھیں میں نوجوانوں سے پھر بار بار اپیل کر رہا ہوں اس چیز کی، کیونکہ میں بہت آہستہ اور آسان سے آسان زبان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میری بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ 3 یا 4 برس تقریباً مجھے گجرات میں ہو گئے۔ بعض جگہوں پر اس طرح کی شکایت بھی آئی کہ تھوڑا سا الفاظ ہلکے استعمال کریں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کسی کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو شہزادی تک کیسے پہنچی؟ رسول اکرم کے ذریعے۔ رسول اکرم تک کہاں سے پہنچی؟ مولا کائنات جو معاہدہ کر کے آئے تھے فدق والوں سے، اس کے ذریعے سے وہاں تک آئے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ 3 سال یا 3 سال سے کچھ زیادہ اوپر، 1-2 مہینہ 3 مہینہ اتنا جو ہے وہ شہزادی کا قبضہ رہا اس ملکیت پر، اس جائیداد پر۔ ٹھیک، تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ جائیداد شہزادی تک آئی کہاں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گئی کہاں؟ بھئی ایک چیز کے آنے کی اطلاع ہے تو اس کے جانے کی بھی اطلاع ہونی چاہیے، گئی کہاں؟ تو اب تاریخ جیسے آنے کے بارے میں بتاتی ہے ویسے ہی جانے کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ کہا کہ یہ 10 ہجری تک تو شہزادی کے پاس رہی، اور وفات رسول کے بعد یہ خلفاء کے حوالے رہی۔ پہلے خلیفہ اول کے اختیار میں رہی، پھر خلیفہ دوم کے اختیار میں، اور پھر خلیفہ سوم کے۔ اور خلیفہ سوم نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم کو تحفے میں دے دی، اور وہاں سے یہ سلسلہ ان کی نسل میں چلتا رہا یہاں تک کہ عباسی حکمران آ گئے، اور پھر عباسیوں کے قبضے میں رہی یہ جائیداد۔ اچھا، کل میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم باغ فدق کہتے ہیں۔ اگر باغ فدق ہوتا تو آخر سونے کے انڈے دینے والی مرغی تو نہیں تھی یہ باغ کہ یہ سارے حکمران اس کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ذرا تاریخ پر غور کریں، یقیناً ایک بڑی ملکیت تھی، بڑی جائیداد تھی، جس سے بہت زیادہ، کل میں نے ایک اندازہ بتایا بھی تھا آپ کو، تقریباً 30,000 درہم سونے کے سالانہ جو ہے اس سے انکم ہوتی تھی۔ تو یہ سلسلہ وہاں تک رہا۔ اب سوال یہ ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ جب 3 حکمران، 3 خلفاء اس جائیداد کو اپنے قبضے، دیکھیں میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت دوسروں کی بھی احساسات کی عزت اور احترام کو نظر میں رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں، صرف ان کے قبضے میں رہا۔ تو تیسرے خلیفہ کے بعد جو خلیفہ بنا وہ کون شخص تھا؟ جی بولے بچے، مولا علی مولا کائنات۔ ظاہری خلافت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو چوتھے خلیفہ ظاہری طور پر کون بنے؟ مولا کائنات۔ تو اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں یہ وہی پرانا راگ الاپتے ہیں، وہی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، اور اگر یہی مسئلہ تھا تو جب خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب خلیفہ وقت بن گئے تو جیسے ان سے پہلے 3 لوگوں نے اس پر اپنا قبضہ رکھا تو مولا علی نے کیوں اپنا قبضہ نہ رکھا؟ سوال، اور واجب اور جائز سوال، کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے اگر تذکرہ فدق سن جائے۔ مولا علی نے اس کے اوپر اپنا قبضہ کیوں نہ کیا؟ مناقب ابن شہر
اپنی کتاب میں اس سوال کا جواب تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو یقیناً امام اور ائمہ کے زمانے کے لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی؟ یقیناً آئی تھی۔ چھٹے امام سے سائل نے سوال کیا کہ مولا، حضرت علی نے اس جائیداد کو اپنی قبضے میں اپنی تحویل میں کیوں نہ لیا؟ تو اس سے پہلے کہ امام اس کو کوئی جواب دیتے، امام نے اس سے ایک اور سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور مدینے میں رہنے لگے تو کتنے برس رہے مدینے میں؟ تقریباً فاتح کی حیثیت سے 20 یا 22 برس کے بعد واپس پلٹ کر فتح مکہ کے موقع پر پہنچے ہیں رسول۔ تو اس بیچ میں کیا ہوا کہ اس بیچ میں یہ ہوا کہ جو رسول کا پشتینی مکان تھا وہ ابو لہب نے وہ بیچ لیا، اور اب جو رسول فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے اس مکان کے اوپر قبضہ کیوں نہ کیا؟ اب تو مکے کو فتح کر لیا تھا، تو پھر امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم اہل بیت کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ ہے کہ جو چیز ہم سے بذریعہ ظلم چھینی جاتی ہے ہم دوبارہ اختیار ہونے کے باوجود بھی اس پر قبضہ نہیں کرتے تاکہ ظالم کے اوپر عذاب میں اضافہ ہوتا رہے قیامت تک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات نے اس لیے فدق پر قبضہ نہیں کیا دوبارہ۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں اصل مسئلے کہ مسئلہ فدق ہے کیا۔ جب وفات رسول ہو گئی اور امت نے رسول کے دوستوں میں سے ایک کو ان کی جانشینی کے لیے چن لیا، تو شہزادی سلام اللہ علیہ کی طرف سے اس ملکیت میں، اس جائیداد میں ایک مینیجر ہوتا تھا جس کو عربی میں عامل کہتے ہیں، اور یہ اس جائیداد کے سارے کام کاج دیکھتا تھا۔ حکومت کے کارندے پہنچے، کہا بھئی آپ یہاں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ حکومت نے اس علاقے کو، اس جائیداد کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ عامل جو ہے شہزادی کے گھر تشریف لایا اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب میں اپنے حق کے لیے خود پروٹیسٹ کروں گی، خود احتجاج کروں گی اپنے حق کے لیے۔ اور اب یہاں سے شہزادی نے ارادہ کیا دربار میں جانے کا۔ اچھا، ہم بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ شہزادی دربار میں گئی، دربار میں گئی۔ وہ دربار تھا کہاں؟ کوئی محل بنا ہوا تھا؟ وہ کون سا دربار تھا؟ وہ دراصل مسجد نبوی ہی تھی، اور مسجد نبوی ہی سے رسول سارے دینی اور دنیاوی احکامات جاری فرماتے تھے، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی مسجد نبوی ہی کو دربار کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں روک کر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو گھر کا ایک کھلونا اور ایک گویا جیسے ہم پنجرے میں کچھ پرندے گھر میں رکھتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں کی عورتیں بھی۔ اب میں آپ کو شہزادی سلام اللہ علیہ کی ایکٹیویٹیز بتاتا ہوں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ شاید مباحلہ کی محفل میں جو لوگ تھے اس دن بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو جب اپنے بابا کے شہید ہونے کی جھوٹی خبر ملی جنگ احد کے موقع پر، تو اس وقت شہزادی کہاں گئی؟ میدان جنگ۔
اور اپنے باپ کے زخم دھلائے اور جا کر وہ ریشمی رومال جلا کر رات ہوئی. یہ ایک موقع جب شہزادی گھر سے باہر نکلی. دوسرا موقع وہ ہے کہ ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا مدینے میں اور اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو کوئی سردیوں کا زمانہ تھا, کوئی غسل دینے والا نہ تھا, تو شہزادی نے جا کر اس کی بیوی کو غسل دیا. یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بتا رہا ہوں شہزادی سلام اللہ علیہ. تیسرا وہ جو ہم نے اور آپ نے بچپن میں تنظیم المکاتب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک یہودی نے جو ہے وہ شہزادی کی توہین کی غرض سے دعوت کی اپنی بیٹی کی شادی میں, اور وہاں بھی گئی, اور وہاں پر جانے کے بعد نہ صرف یہ گئی کہ بلکہ وہاں معجزہ بھی دکھایا جب دلہن مر گئی. اور آج جو ہے اس سے پہلے, آج سے پہلے اپنے بابا کی حق اور صداقت کو منوانے کے لیے میدان مباہلہ میں پہنچی. تو یہ شہزادی کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں اور دنیا والوں کو بتاتی ہیں کہ اگر مسلمانوں کی عورتیں گھر کا ایک پرندہ ہوتا جو پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے تو آئے اور آ کر دیکھیں سیرت فاطمہ. ٹھیک, تو اب یہاں سے شہزادی نے ارادہ کیا کہ مجھے دربار میں جانا ہے. دربار میں کس انداز سے چلی؟ ساتھ میں مولائے کائنات کو لیا, اپنے دونوں بچوں کو لیا, حسن و حسین, اور ایک کنیز ہیں جن کا نام ہے ام ایمن. یاد رہے گا بچوں کو, کیا نام ہے؟ ام ایمن. یہ ایسا نام ہے جو عام طور سے ہماری مجالس میں بھی بہت کم تذکرہ ہوتا ہے اور اکثر بچے نہیں جانتے ہیں ام ایمن کون تھی. یہ 4 لوگ شہزادی کے ساتھ میں چلے کہاں؟ عدالت کی طرف. آج شہزادی اپنی ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ آج جو ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں وہ ہے کہ اپنا کیس خود لڑنے جا رہے ہیں دربار خلافت. اور جا کر انہوں نے مسجد نبوی, اچھا شہزادی کا ایک دروازہ جو ہے وہ مسجد میں کھلتا تھا, اس دروازے سے نہیں گئی شہزادی اس دروازے سے نہیں گئی بلکہ مین گیٹ سے گئی جو اصل اور عام دروازہ تھا, اس سے گئی. وہ شاید اس لیے کہ کوئی نہ کہہ دے کہ شہزادی کب آئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اگر اپنے دروازے سے آتی اس لیے آئی تاکہ سب مسجد میں بیٹھنے والے, دربار میں بیٹھنے والے سب دیکھ لیں. جب آ گئی تو ایک مرتبہ خلیفہ صاحب نے سوال کیا کہ نبی کی بیٹی آپ کے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے میری وہ جائیداد جو میرے بابا کی طرف سے مجھے ملی تھی اس کو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا اور میرے عامل کو وہاں سے بھگا دیا. لہذا میں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ اپنے کارندوں کو وہاں سے نکالیے اور میرے عامل کو واپس جانے دیجیے. تو خلیفہ صاحب نے سوال کیا کہ بی بی آپ جو فرما رہی ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کو دیا تھا, گواہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ آپ کے پاس گواہ ہے کوئی؟ نیند تو نہیں آ رہی, صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنی پیاری کہانی آپ نے سنی نہیں ہوگی پہلے. ذرا بیداری کا ثبوت دیں اور بیچ بیچ میں خود سے ہی پڑھ دیا کرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو شور مچانے والی مجلس بھی پڑھنا جانتا ہوں, اگر کہو تو میں وہ پڑھوں. جی نہیں تو گواہ ہے
शहजादी ने कहा हाँ गवाह हैं। मैं कहूंगा शहजादी आपसे और गवाही का मुतालबा है नबी की बेटी, बस आप आ जाइए वापस। आपसे गवाही का मुतालबा करना इसका मतलब यह है कि आए तत्हीर के ऊपर शक करना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आपसे गवाही का मुतालबा करना गोया आए तत्हीर पर शक करना, और जो आए तत्हीर पर शक करे वो गोया इलाही किताब पर शक करे, और जो इलाही किताब पर शक करे उस दीन का क्या हाल होगा। लेकिन शहजादी ने कहा कि ठहरो, मैं यहां इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आई, मैं फदक लेने नहीं आई। गवाह हैं? कहा बिल्कुल है। कौन है? कि अली हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं और ये उम्मे ऐमन। गवाहों पर जिरा की गई और वहां से ऐलान हुआ कि बिन्ते रसूल आपका केस खारिज किया जाता है। वो इसलिए कि आपने जो गवाह पेश किए हैं वो आपके गवाह मुकम्मल नहीं है। वो कैसे? कहा आपने अपनी गवाही में अली को पेश किया है। अली आपके शोहर हैं और जो बेटी को मिला वो दामाद का ऑटोमेटिक होता है, लिहाजा दामाद की गवाही या शोहर की गवाही बीवी के हक में काबिल कबूल नहीं। ठीक, दोनों बच्चों की गवाही इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये अभी बहुत कमसिन है और इनके साथ भी वही मसला है, जो माँ का है वो बेटों का है, जो बेटों का है वो माँ का है, लिहाजा इनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं। अब बची उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन की गवाही जो है वो हम मानते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर औरतों के जरिए गवाही दी जाए तो कम अज कम 4 औरतें मिलकर किसी मसले की गवाही दें तो गवाही मुकम्मल होती है। या तो एक मर्द और एक औरत और हो, या उम्मे ऐमन के अलावा 3 औरतें और हो। अच्छा, बात उनकी जायज और बराबर है। मैं कहूंगा शहजादी जब आप उम्मे ऐमन को लेकर आई थी तो उम्मुल फजल को भी ले आती, उम्मे सलमा को भी ले आती, फिजा को भी ले आती, सलमान और अबूदर को भी ले आती। ये आखिर आपने गवाह पेश किए हैं तो किस अंदाज से गवाह पेश किए? सियासत फातिमिया को समझिए। अच्छा, बात इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूं कि जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं सब झूठे, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा शरीयत के एतबार? भाई मैंने इतने सारे लोगों को बिला वजह दिल दुखाया और इन सबको झूठा कहा तो शरीयत कहती है कि ये शख्स फासिक हो गया। क्या हो गया? फासिक हो गया। अब फासिक जब इंसान हो जाता है तो उसकी कैफियत यह है कि उसके पीछे अगर वो नमाज पढ़ाना चाहे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकता, वो नमाज नहीं पढ़ा सकता। वो किसी तलाक में गवाह बनना चाहे तो तलाक वाक़ई नहीं होगी उसकी गवाही से। समझ रहे हैं? तो मेरे अजीजों, फासिक का चार्ज लगा मेरे ऊपर, लेकिन मैं नमाज तो नहीं पढ़ा सकता। क्या खुद जाकर मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकता? कि नहीं, नमाज पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो तन्हा फुरादा, लेकिन आप नमाज की क़यादत नहीं कर सकते। ठीक
تو مومنین کو اگر میں جھوٹا کہوں تو فاسق کہلاؤں، اور شریعت کہتی ہے کہ نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی نہ اس کی گواہی قبول ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن جھوٹا ہے، اب کون سا چارج ہے؟ اب چارج یہ ہے کہ یہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو۔ اب یہ کافر ہو گیا ہے، اگر مسجد میں داخل ہو بھی جائے تو مسجد کو پاک کیا جائے۔ میرے عزیزوں، سیاست فاطمیہ کو سمجھیے۔ جناب فاطمہ الزہرا علی اور حسنین کو لے کر گئی تھی، جو ایک مرتبہ اللہ کی گواہی میں شامل ہوئے، ایک بار رسول اللہ کی گواہی میں شامل ہوئے۔ علی کو اور حسنین کی گواہی کو رد کرنے کے بعد انسان نہیں رہتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہوں نے رد تو کر دیا۔ اب مولا کائنات نے گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ کو رسول نے صدق دیا تھا۔ بھئی جب گواہی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو فاطمہ پر یقین تھا۔ گواہی انسان کب دے گا؟ جب اس کے اوپر مکمل یقین اور اعتبار ہوگا، گواہی تبھی دے گا۔ تو علی کو تو یقین تھا اور علی نے گواہی دی، لیکن مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے شخص کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علی سچ کہہ رہے ہیں۔ زمانے نے کروٹ بدلی اور 23 یا 24 برس کے بعد وہی علی جس کی گواہی کل مسجد نبوی میں رد کی گئی تھی، زمانے نے اس کے ہاتھ پر بطور خلیفہ بیعت کر لی۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب بیعت کر لی تو اب یہ بھی خلیفہ ہے۔ میرے عزیزوں، ایک وہ خلیفہ تھے جنہوں نے علی کی بیعت رد کی تھی، علی کی گواہی رد کی تھی، اور ایک آج علی یہ خود خلیفہ ہے۔ تو میں یوں کہوں کہ گواہی دینے والا بھی خلیفہ، گواہی رد کرنے والا بھی خلیفہ۔ بھئی دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک تو بھٹکا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دونوں میں سے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ خلفاء کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خلفاء راشدین۔ راشد کہتے ہیں ہدایت پایا ہوا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم دونوں کو خلفاء راشد کہیں تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک گواہی دینے والا ہے، ایک گواہی رد کرنے والا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک تو بھٹکا ہوا ہے۔ اب مسئلہ آیا حسنین علیہ السلام کا۔ حسنین نے بھی گواہی دی، بچے یہ کہہ کر گواہی رد کر دی گئی۔ لیکن میرے عزیزوں، وہاں عرصۂ محشر میں عجب نہیں، آدم کھڑے ہو جائیں، دعویٰ کریں کہ اے پروردگار، تو نے مجھے جنت سے اس لیے نکال دیا کہ میں شجر ممنوعہ تک چلا گیا، اس کا پھل کھا لیا، جبکہ وہ میرے لیے کھانا حرام نہیں تھا۔ تو نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا۔ لیکن یہ حسنین جو ہے، انہوں نے ایک ایسی چیز کے اوپر دعویٰ کیا جو ان کی تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی تو نے انہیں جوانوں نے جنت بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، رد کر دیا۔ علی کی گواہی بھی رد اور حسنین کی گواہی بھی رد۔ اب بچی کون؟ ام ایمن۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن جو ہے وہ جناب عبداللہ والد ماجد جناب رسالت مآب، ان کی کسی زمانے میں کنیز تھی۔
اور ان کی کنیز جو ہے بطور وراثت، لیکن موضوع سے بھٹکا تو نہیں ہوں میں نے عرض کیا تھا کل کہ میں ایک وراثت آپ کے سامنے پیش کروں گا، بطور وراثت بطور ترکہ جناب رسالت مآب کے ہاتھ میں آئی۔ بعد میں رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ گئی نہیں، آزاد ہونے کے باوجود بھی اسی گھر میں رہی، تو جناب سیدہ کی خدمت کرتی رہی۔ تو جناب ام ایمن کو شہزادی اس لیے اپنے ساتھ میں لے کر گئی۔ تو جب یہ گواہی نامکمل ٹھہری تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اکثر جو ہے وہ خطبہ اور ذاکرین اس چیز کو گڑبڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں دعوے دو ہیں، ایک فدق کی جائیداد کا دعویٰ ہے اور دوسرا دعویٰ جو ہے، جب یہ دعویٰ رد ہو گیا تو فوراً شہزادی نے دوسرا دعویٰ کیا۔ دوسرا دعویٰ کس چیز کا ہے؟ کہا کہ اگر تم مجھے فدق نہیں دیتے ہو تو مجھے میرے باپ کے ترکے میں میرا حصہ دو۔ جب رسول اللہ کا جو ترکہ ہے اس ترکے میں اس کا جو ڈیوائیڈیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے 8 حصے ہوں گے۔ اگر باپ کی جائیداد بچوں کو ملے تو مال ولد اولاد کے ہوتے ہوئے وہ 8 حصوں میں تقسیم ہوتی، جبکہ بیوی بھی ہو اور بچے بھی، اور اگر صرف بیوی ہو بچے نہ ہو تو پھر 8 میں نہیں بلکہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور وہ بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ صاحب اولاد تھے، علی کی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، لہذا ترکہ جو بنتا ہے وہ اس طریقے سے کہ جائیداد کے 8 حصے ہوں گے اور ان 8 میں سے جو 8واں حصہ ہے پھر اس 8ویں حصے کے 9 حصے ہوں گے، چونکہ 9 بیویاں ہیں تو وہ اکول 8ویں حصے میں سے سب کو ملے گا اور باقی 7 حصے شہزادی فاطمہ زہرا کی۔ یہ ہے کیلکولیشن ان کی جائیداد کا، ان کی وراثت کا۔ اب شہزادی نے کہا کہ اگر فدق نہیں دیتے تو مجھے میرے باپ کے ترکے میں سے میرا حصہ دو۔ اب وہ آئی حدیث وہ والی، بی بی ہم نے آپ کے بابا کو کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا اور جلال آنے کے بعد کہا کہ تم نے کتنی جلدی میرے بابا کے اوپر تہمت لگا دی، کیا میرا باپ قرآن کے خلاف بات کرے گا؟ اور پھر فوراً شہزادی نے آیت پڑھی، کیا تم اس آیت کو بھول گئے؟ وہ وارثہ سلیمان داؤدا، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، کہ سلیمان بھی نبی ہے، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی۔ اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھی کہ جناب زکریا کی مناجات قرآن مجید میں موجود ہے، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ آلَ یعقوب، کہ پروردگارا مجھے میرا وارث عطا کر جو میری وراثت کو سنبھالے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ کہ تم جو بات کہہ رہے ہو میرے باپ پر اتنی جلدی تہمت لگاتے ہو، کیا قرآن کے خلاف بات کرے گا میرا باپ؟ میرے عزیزوں، بس جیسے ہی یہ 2 آیتیں سنی اور شہزادی کا لہجہ سنا بس سر جھکا لیا۔ تو ہم نے تو سنا تھا، جب آدمی کہیں پھنس جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ ایسے ہی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ام ایمن جو آئی تھی، شہزادی نے ام ایمن کو اس لیے رکھا، ابو ذر و سلمان و فضہ ام سلمہ ام الفضل کو نہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے ہی تھا جیسے میں مجمع کو جھوٹا کہہ دوں، اگر ابو ذر و سلمان جھوٹے کہلاتے تو کوئی مسئلہ بنتا ہی نہیں۔ یہاں پر ام ایمن جو ہے وہ جیتا جاگتا ثبوت تھا اس بات کا کہ گروہ انبیاء وارث بنتے بھی ہیں اور وارث بناتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ پورا تاریخ ہے اس مسئلے کی. اور اب میرے عزیزوں آخری دو بات اور ختم دعا. شہزادی سلام اللہ علیہ نے پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور وراثت کا ذکر کیا. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم اس جنت کا وارث اپنے ان بندوں کو بنائیں گے کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جنت جو ہے وہ بھی وراثت سے ملے گی. کیسے ملے گی؟ جنت بھی وراثت سے ملے گی. یعنی جنت کچھ وارثین ہیں جن کے قبضے میں ہے. اب ان کے ذریعے سے دوسروں کو جنت ملے گی. بہت سے لوگوں نے بعد میں لکھا کہ خلیفہ وقت سے غلطی ہوئی اور اچھا چلو وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب شہزادی غلطی پر ہیں اور غلط دعویٰ کر رہے ہیں. ایک اہل سنت عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. کہتے ہیں کہ اگر شہزادی نے غلط دعویٰ کیا بھی تھا تو دے دیتے ان کو. آپ کو کیا پریشانی تھی؟ اگر شہزادی نے غلط دعویٰ کیا تھا تو ان کو دیتے. الزام سارا شہزادی کے سر پہ آتا کہ سیدانی ہو کر صدقہ کھا رہی ہیں. آپ کا کیا جاتا؟ آپ دے دیتے. لیکن میرے عزیزوں مسئلہ فدق دینے کا نہیں تھا. وہاں پر شہزادی کو جھوٹا کہہ کر، چونکہ مسند پر بیٹھے ہوا شخص بہت چالاک تھا. یہ سب پروپیگنڈا ہے کہ بہت سیدھے تھے، بہت چالاک تھے. اس لیے شہزادی کو جھوٹا ثابت کیا. جانتے ہیں کس لیے؟ اگر شہزادی کو سچا مان لیا جاتا دربار میں تو فوراً شہزادی دوسرا مطالبہ کرتی. اور دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، تم نہ بیٹھے اترو. لہذا انہوں نے پہلے ہی راستہ کاٹ دیا اور شہزادی کو جھوٹا ثابت کر دیا. میرے عزیزوں لیکن میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ سیاست فاطمیہ تو دیکھیے. شہزادی نے جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ علم الہی کے اس چھپے ہوئے جوہر اور گوہر کا اظہار فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک فلک جب تک رہے گا اس ذریعے سے لوگ راہ حق حاصل کرتے رہیں گے. میرے پاس پوری ایک فہرست ہے ان لوگوں کی کہ جو پہلے مذہب خلاف سے تعلق رکھنے والے تھے، صرف مسئلہ فدق کو پڑھنے کے بعد وہ مذہب حق قبول کیا. تو شہزادی کی سیاست دیکھیے. انہوں نے شہزادی کی گواہی کو رد کر دیا اور کہا کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، آپ نے دعویٰ غلط کیا. میرے عزیزوں شہزادی سلام اللہ علیہ نے کیسی پیاری سیاست پیش کی ہے. ادھر اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے جنت کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. شہزادی نے دعوے فرق کر کے بتایا کہ اگر تم نے مجھے سچا مان لیا تو خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اگر مجھے جھوٹا مان لیا تو جنت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یا تو دنیا میں خلافت چھوڑنی پڑے گی یا آخرت میں جنت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ جنت بھی وراثت ہے. تو یہ تھی وہ وراثت جو کائنات کی سب سے اہم. اور اگر شہزادی کو ہم جھوٹا تسلیم کر لیں جیسے ابھی مرحوم نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا پاکستان کی سرزمین سے
میرے عزیزوں، جو رسول اپنی بیٹی کو بھی اتنا دیندار نہ بنا پایا کہ وہ جا کر جھوٹا دعویٰ کر سکے، تو ان کے دوستوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بات اور، آپ کے بعد سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ جی آپ کی اولاد کا ہوگا۔ میرے پاس کسی کی امانت ہے تو میں سب سے پہلے اپنے اولاد کو بتاؤں گا کہ یہ چیز جو ہے فلاں صاحب کی ہے، اسے اپنی ملکیت نہ سمجھ لینا، یا میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا؟ جی سب سے پہلا نام جو میرے بعد آتا ہے میری وراثت کے حوالے سے وہ میری اولاد کا آتا ہے، دوستوں کا تو نہیں آتا۔ یہ کیسے دوست تھے جو ایسی بات شہزادی سے کر رہے تھے جس کے بارے میں شہزادی کو تو پتا نہیں تھا، اولاد ہوتے ہوئے ان کو زیادہ پتا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شہزادی آپ کے بابا کہہ گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تھا وہ پورا مسئلہ فدق۔ امید کر رہا ہوں کہ بچے اچھے سے اس چیز کو ذہن نشین کریں گے۔ اس چیزوں کے درمیان میں یہ پورا واقعہ پیش کیا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ازبر ہو جائے۔ بس ختم کر دی میں نے بات۔ آج جس شہزادی نے گھنٹوں تک دربار میں کھڑے رہ کر انتظار کیا اس بات کا کہ مجھے میرا حق دے دیا جائے، اسی زہرا کی آل آج والد کربلا۔ عزیزوں، میں کربلا کے ورود سے پہلے چند جملے اس دلاور شخص کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے، جس کو مقدمہ کربلا کہا جاتا ہے۔ کون؟ مسلم غریب۔ عزیزوں، یہ اس سال کا جو محرم ہے حقیقتاً یہ گریے والا محرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سال عذاب و پابندی ہے۔ اب تک جو ہم عزا کرتے تھے کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو برس آیا ہے اسے ہمیں عزا کی اہمیت اور قیمت کا پتہ لگنا چاہیے۔ گھر گھر میں عزا ہونی چاہیے تو دل کھول کر روئے، اس لیے کہ اگلے برس وہ روئے گا جو ہوئے گا۔ عزیزوں، مکے کی سرزمین سے مسلم کو بھیجا ہے کوفے، کیونکہ کوفے سے وہ خطوط آ رہے تھے، مولا پل پک چکے، مولا ہماری ہدایت کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ مسلم میرے بھائی تم جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لو، ہو سکے تو میرے نام پر بیعت بھی لینا۔ 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن زمانے کی تبدیلی تو دیکھیے، جب ابن زیاد آ گیا تو 18 افراد بھی مسلم کے پیچھے نہ تھے۔ جس دن ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم جہاں بھی ہوں ان کو گرفتار کر لیا جائے اور مسلم کا ساتھ دینے والوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے، میرے عزیزوں لکھا ہے کہ نماز مغربین کے بعد مسلم یہ کو تنہا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اب دیکھ رہے تھے کہ کدھر
मजलिस से बाहर निकले, कूफे की गलियों में टहल रहे हैं। जब कहीं जाने का रास्ता सुझाई न दिया, एक दरवाजे पर बैठ गए। तो जैसे ही दरवाजे पर बैठे, अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक मर्तबा एक खातून ने दरवाजा खोला। क्या देखा कि एक अजनबी मर्द है जो दरवाजे पर बैठा है। जुमला सुन सकोगे मेरे अजीजों? मेरी माएँ बहनें भी मजलिस सुन रही हैं, आप भी मजलिस सुन रहे हैं, सीने पे हाथ रख के जुमला सुन लीजिएगा। वो खातून कहती हैं कि ए अजनबी, शहर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मुझे ये सेब नहीं देता कि कोई अजनबी आदमी मेरे दरवाजे पर बैठा रहे। अरे गैरतमंद मुस्लिम ने नजरें झुका के कहा कि बीबी, ऐ बीबी, मैं प्यासा हूँ, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? अरे उस मौसमा ने पानी ला कर दिया और पानी पी कर बीबी मुस्लिम यहीं पर बैठे। कुछ देर बाद फिर दोबारा वो देखने आई तो क्या देखा कि अभी भी वाजने भी दरवाजे पर बैठा हुआ है। वे कहते हैं कि भाई आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते, शहर के हालात खराब नहीं है। एक मर्तबा मुस्लिम गरीब ने नजरें झुका कर कहा, बीबी, ऐ बीबी, वो शख्स कहाँ जाए जिसका कोई घर न हो। इस मौसमा ने भी सुना था कि मुस्लिम इतने अकील कूफे में आए हुए हैं। एक मर्तबा चौकी और चौक के पूछती है कि आखिर आप हैं कौन? कहा कि मैं मुस्लिम इब्न अकील, अरे सफीर हुसैन हूँ। बस इतना सुनना था, एक मर्तबा दरवाजा पूरा खोल दिया। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, मेरे घर में तशरीफ लाइए, मुझे माफ फरमाइएगा, मैंने आपको पहचानने में गलती की। एक मर्तबा अंदर ले आई। ये कौन है जिसका नाम तारीख में दुआ लिखा है? ये मोहिब्बान अहले बैत में से थी। एक हुजरा दिया और उस हुजरे में बिस्तर लगाया, आराम कर लीजिए मौला। कहा नहीं बीबी, मुझे वुजू के लिए थोड़ा पानी चाहिए। वुजू किया, मुसल्ले इबादत बिछा दिया। अब जनाब मुस्लिम है कि पूरी रात इबादत में बसर की। और इस खातून का बेटा जो इब्न ज़ियाद के सिपाहियों में से था, ये अज़ान सुबह से कुछ देर पहले आया। चूंकि इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया था कि जो भी मुस्लिम की खबर देगा उसको 500 दिरहम दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। अब इसने जैसे ही घर में आया, माँ से खाना तलब किया। थोड़ी देर के बाद इसके कानों में किसी की गुनगुनाहट की आवाज आई। ऐसा लगा कि जैसे शहद की मक्खियां भी बिना रही हों। इसने कान लगाकर सुना तो बराबर के हुजरे से तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है। मर्तबा अपनी माँ से पूछता है कौन है? का कोई नहीं। का नहीं, मुझे लगता है कि इस हुजरे में कोई है। माँ बेटे में तकरार हुई, आखिरकार इसने दरवाजा खोला। क्या देखा कि मुस्लिम इब्न अकील मुसल्ले इबादत पर बैठे हुए हैं। ये दौड़ा और दौड़ कर जाकर इसने इब्न ज़ियाद को खबर कर दी। मेरे अजीजों, इब्न ज़ियाद ने दुआ के घर को घेरने का हुक्म दिया और जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज मुस्लिम के कानों में आई, मर्तबा फौरन कहते हैं कि बीबी, मेरा जंगी सामान मुझे ला के दे दो, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार, सब कुछ लिया। और एक मर्तबा तो आप पूछती है मौला क्या इरादा है? तो तुम सुन नहीं रही हो घोड़ों की टापों की आवाज? उन लोगों को मेरा राज पता चल चुका। मैं नहीं चाहता बीबी कि मेरी वजह से पर्दे पर कोई आ जाए। जनाब मुस्लिम ने एक जंग की और जंग के बाद गिरफ्तार करके लाए गए। जब गिरफ्तार करके लाए हैं ना, ये मंजर, खून के आंसू रोने वाला मंजर। जब आए हैं तो इस तरीके से जैसे शेरे बबर आता है, गर्दन उठी हुई, सीना तना हुआ, बाजुओं की मछलियां उभरी हुई, दांत पर दांत जमाए हुए ये जख्मी शेर इब्न ज़ियाद के दरबार में जब हाजिर हुआ तो एक दरबान था जो दरवाजे पर खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। हाफिजों, इसने मुस्लिम को आते हुए देखा
اور 12 محرم کو اس نے ایک شخص کو اور آتے ہوئے دیکھا. کون ہے وہ؟ سید سجاد. آنے کا انداز کیا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اس دربار نے جو ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا تو زمین پر پھینک کر کہا کہ آنے والے اے حسین کے بیٹے سید سجاد, ارے ابھی کچھ وقت پہلے 9 ذوالحجہ کو ارے تمہارا چچا آیا تھا, تو انداز یہ تھا کہ سر کہا ہوا تھا, سینہ چوڑا تھا, بازوں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھی. اے سید سجاد تم کس حال میں آئے ہو؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے رو کے فرمایا اے دربان, ارے میرا چچا جب آیا تھا تو وہ یکو تنہا تھا, اس لیے چہرہ اٹھا کے آیا تھا. ارے سجاد کیسے چہرہ اٹھائے کہ پیچھے مائیں بہنیں تو بھی آ رہی ہے. بھر کے رو. اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے اور کس کو یہ رونا نصیب ہو. ہاں زوالو, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں کسی نے مسلم غریب کی زنجیر پکڑ کر کھینچی اور کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. ایک مرتبہ کوہنی ماری, دور جا گرا اور شیر کی طرح دہاڑ کر کہا مالی امیر سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. تو مرتبہ ابن زیاد غصے میں آیا, کہا جا کر دارالعمارہ کی چھت سے اسے پھینک دیا جائے. میرے عزیزوں, جب دارالعمارہ کی چھت پر لے کر گئے ہیں تو جناب مسلم نے کہا کہ کیا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ کہا نماز پڑھ لو. میرے عزیزوں, سب سے پہلے جناب مسلم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا کہ جہاں پر ابا عبداللہ تھے, اور مکے کا رخ کر کے ایک سلام رد کی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارے زیارت کا رواج مسلم نے ہی ایجاد کیا ہے, تبھی سے آج تک ارے ہر حسین کا چاہنے والا ابا عبداللہ کو سلام کرتا ہے. عالی نے سلام کیا, حسین غریب نے سلام کی صدا سنی, اور ادھر دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کو نیچے گرا دیا گیا. ارے مسلم کی جان تن سے نکل گئی. عزیزوں, ادھر میں کوفے کا حال ہے, اور ادھر مولا حسین ہے کہ مکان زبالہ پر خیمہ زن ہے. دور سے کوفے کی طرف کسی گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا. بس جیسے یہ گھڑ سوار نزدیک آیا, اچانک اس نے اپنا گھوڑے کا رخ واپس موڑا اور واپس جانے لگا. امام نے عباس کو کہا عباس یہ گھڑ سوار یقیناً کوفے سے آ رہا ہے, میں اپنے بھائی مسلم کے حالات جاننا چاہتا ہوں, ذرا تیز رفتاری کے ساتھ اس کو واپس میرے پاس تو لے آ. ایک مرتبہ عباس اس کو واپس لے کر آئے, اور واپس لے لانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کیا کوفے کے حالات بتا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ اس شخص نے ارے خیموں کی طرف دیکھا اور مولا کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ کہتا مولا اے مولا ذرا سا خیموں سے دور ہٹ جائیے تو میں آپ کو کوفے کے حالات بیان کروں. عزیزو, امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھائی تو بیان کر. ایک مرتبہ اس نے بیان کرنا شروع کیا. اے مولا جس دن میں کوفے سے چلا تھا, ارے مسلم کی لاش بغیر سر کے, لاش کے پیر میں رسی باندھی ہوئی پورے کوفے میں پھرایا جا رہا تھا. حسین نے اپنا ماسا سے اتارا, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا ان آبادوں پر رحمت نازل فرما, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ خیموں کے نزدیک آئے. زینب تو آباد تھی, ماں جائے زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو
مدینے میں وارد ہوا، بس چند جملے اور ختم دعا۔ پوچھا جب گھوڑا چلتے چلتے رک گیا نا، پوچھا کون سی جگہ ہے؟ کسی نے ماریا بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غادریہ بتایا۔ امام بار بار پوچھتے جاتے تھے کوئی اور نام بھی ہے، آخر میں لوگوں نے بتایا مولا اس سرزمین کو کربلا نے کہا جاتا ہے۔ بس حسین اور احوال سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو بلایا، کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کی زمین ہے۔ 60,000 درہم میں بنی اسد سے زمین خرید لی اور انہیں کو واپس کر دی، یہ کہہ کر کہ میری 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں تمہیں بجلانی ہیں اور یہ زمین میں تمہیں کو واپس کرتا ہوں۔ وہ کیا 3 شرطیں تھیں؟ کہا دیکھو جب ہمارا کنبا یہاں پر شہید ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بیگور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ جب ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتانا، اور اگر کوئی ہمارا زائر یہاں پر غربت کے عالم میں آئے تو اسے کم سے کم 3 دن تک مہمان بنانا، اور یہ کہہ کر بنی اسد کو واپس کیا کہ تم اپنی عورتوں کو بھیج دو، اور یہ کہہ کر بھیجنا کہ زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، عورتیں آئی، عورتوں سے بھی امام نے یہی 3 شرطیں دہرائیں، اور پھر عورتوں سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ اب جب بنی اسد کے بچے آئے ہیں نا تو امام نے ان سے یہی کہا، اے بنی اسد کے بچوں، اگر ابن زیاد کے گھر سے تمہارے ماں باپ ہمیں آ کر دفن نہ کر سکے، اگر تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک پتی خار اٹھانا اور ہمارے بیگوروں کو برداشت پر ڈال دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین